میں دعوت دوں گا پاکستان کے سابقہ ہائی کمشنر شاہد ملک صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر رکھیں. شاہد ملک. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز حضرات، یہ ایک بہت ہی مشکل وقت پہ مجھے بلایا گیا. فارن منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ایک تو آؤٹ آف باکس سلوشن کا ذکر کیا قصوری صاحب نے، اس کا حوالہ دوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ آج کل جو حالات جس دور سے پاکستان اور ہندوستان گزر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہوں. وے فارورڈ کیا ہے، کچھ آگے کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یا اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف بیانات، ایکوزیشنز، کاؤنٹر ایکوزیشنز چلتی رہیں گی. سر بیفور آئی اسٹارٹ، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ 2017 کے شروع میں، اور جب میں ہائی کمشنر تھا کینیڈا میں، آپ نے مجھے سلیکٹ کیا تھا ہندوستان کے لیے، تو میری میٹنگ تھی پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ جانے سے پہلے. جب میں گیا تو انہوں نے اپنے کمرے میں وہ جو پیلے رنگ کے پوسٹ اٹ نوٹس ہوتے ہیں وہ 8-10 رکھے ہوئے تھے ایک موضوع کے اوپر. مجھے کہنے لگے، شاہد ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ہیو؟ اب مجھے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو ہیو، تو میں نے کہا سر آپ بتائیے. سو ہی اسٹارٹڈ آف ود کشمیر، نمبر 1 آئٹم. اس وقت یہ آؤٹ آف باکس سلوشن یا 4 پوائنٹ فارمولا یا مشرف پروپوزل، اس کی بات چیت بہت چل رہی تھی. بٹ سر آئی مے ہیو مینشنڈ اٹ ٹو یو، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ جب اس پہ ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت کافی ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، اینڈ دس از جنوری 2007 جنوری. اور انہوں نے کچھ ایک وزٹ کی طرف بھی اشارہ کیا، جو میں بعد میں مجھے پتہ لگا کس کے لیے وہ کہہ رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ پلیز کیپ ون تھنگ ان مائنڈ سنس یو آر گوئنگ ٹو انڈیا، کہ جو بھی پروپوزلز، جو بھی سولوشنز، جو بھی آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے، اگر اس کے اوپر بات چیت ہو جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، اٹ کوڈ ٹیک ایئرز، بٹ الٹیمیٹلی دی آبجیکٹو، دس از آل اے مینس ٹورڈز دی اینڈ، اینڈ دی اینڈ از دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دا کشمیریز. ہی میڈ اٹ ویری کلیئر ٹو می کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں، آپ نے جب بھی بات کرنی ہے اس موضوع کے اوپر، پلیز میک اٹ ویری کلیئر ٹو دی انڈینز کہ جو بھی فارمولا، جو بھی ڈسکس ہو رہا ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے ہمارا، وہ کبھی بھی ہو، اس میں کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال لگ سکتے ہیں، 15 سال لگ سکتے ہیں، بٹ دیٹ از دی آبجیکٹو دیٹ وی ہیو بین سیکنگ، دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن فار دی کشمیریز. I don't know how you would like to comment on that, sir, but this is something that was mentioned to me. قصوری صاحب نے بہت نہایت تفصیل کے ساتھ، and nobody is better equipped or qualified to speak on this subject than the foreign minister. تو I'm sure آپ کے کوئی سوالات بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ آپ کو جانا ہے سر، تو اگر سوالات اگر آپ چاہیں تو ابھی آپ سے کر لیں، because you will be leaving in the next 10 minutes. While I would never avoid a question. on this issue جس کے اوپر بات چیت کی، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں before I continue. میں بولتا ہوں؟ اچھا ٹھیک. تو یہ جو اب فاسٹ فارورڈ کر کے ہم آج کل کے حالات پہ آنا چاہیں گے، فالوئنگ اے اسپیٹ آف میٹنگز پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو ہوئی ہیں دونوں سائڈز کے درمیان، انفارمل بھی ہوئی، فارمل بھی کچھ ہوئی، اسٹرکچر ٹاکس بھی ہوئیں، جس میں سب سے پہلے دونوں وزرائے اعظم پیرس میں ملے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی بینکاک میں، نیولی اپوائنٹڈ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر فرام پاکستان. اس کے بعد سشما سوراج ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے لیے اسلام آباد آئیں، اور پھر دین وی سڈنلی ریئلائز دیٹ دی انڈین فارن پرائم منسٹر از ان لاہور. اس کے بعد فوراً ہی ہمارے فارن سیکرٹری نے ایک پریس کانفرنس کی ایئرپورٹ پہ اور کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں فارن سیکرٹریز جو ہیں وہ جنوری کی 15 تاریخ کو آپس میں ملیں گے اور وہ ڈسکس کریں گے جو سشما سوراج نے اسلام آباد میں چند دن پہلے بات کی تھی کہ 8 سبجیکٹس سے پہلے اب 2 سبجیکٹس اور ایڈ ہو گئے تھے کہ ان کی موڈیلٹیز کے آگے بات چیت کو کیسے بڑھائیں گے. سو فار سو گڈ، فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہوگا. لیکن فیملیئر پیٹرن جس سے
کم از کم میں بہت واقف ہوں, اینڈ اٹ کیم ایز نو سرپرائز ٹو می. میں نے بلکہ کہا بھی ایک انفارمل گیدرنگ میں اسلام آباد میں کہ میں نہیں, ایک سلپ والی بات ہے, ابھی آپ 15 کی بات کریں, ابھی 2 تاریخ ہے جنوری کی, ابھی آئی ہوپ ایوری تھنگ گوز ویل. پھر یہی ہوا آپ کے سامنے پٹھان کوٹ کا انسیڈنٹ, اور یہ دس از آل ٹو فیملیئر فار می کہ بات چیت آگے بڑھتی ہے, ہونے لگتی ہے, اور پھر کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ بات چیت آپس میں ختم ہو جاتی ہے. یہ میں ذکر کر رہا ہوں پٹھان کوٹ کا. یہ پروسیس جو ہے یہ کئی دفعہ پہلے بھی ڈیریل ہو چکا ہے, لیکن اس دفعہ سلور لائننگ یہ ہے کہ دونوں سائڈز نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور وہاں سے بھی کوئی نی جرک ری ایکشن ہندوستان کی طرف سے نہیں ہوا جو کہ پہلے ہمیشہ ہوتا تھا, بلکہ فیصلہ یہ ہوا کہ بوتھ سائڈز ود میوچل کنسینٹ ہیو ایگریڈ ٹو پوسٹ پون دا فارن سیکرٹری لیول ٹاکس, اور اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. بٹ ان دا مین ٹائم ہم نے بھی یہاں پہ فورن ایکشن لیا, اور بیسڈ آن سم انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو اس, کچھ ہم نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو, کچھ حضرات کو واٹ از کالڈ پروٹیکٹیو کسٹڈی اس میں رکھا, اور ایک کمیٹی بنا لی جو کہ اس کے بارے میں سوچے گی. ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT has been formed which is looking into the causes, which is looking into the information that we have received, کہ کون لوگ تھے اس کے پیچھے, ہندوستان نے جو انفارمیشن ہمیں دی ہے وہ کس حد تک ہم اس کا سہارا لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خبروں کی حد تک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ پٹھان کوٹ ایئر بیس بھی جائے, اور میں نے یہ پڑھا ہے انڈین اسپوکس پرسن کا بیان کہ ایز سون ایز وی آر ریڈی ٹو سینڈ اے ٹیم, اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس جیسے تیے ہوں گے دے ول بی پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ دا ٹیم. حالانکہ انڈین ڈیفینس منسٹر کچھ دن پہلے بیان دے چکے تھے کہ جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کو پٹھان کوٹ آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اف وی آبزرو تو پچھلے ڈیکیڈ میں یعنی 2006 سے 2016 تک کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ بات چیت جو ہے آپس میں ڈسرپٹ ہوئی ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ممبئی ٹرین کا بلاسٹ تھا, ٹرین کا بلاسٹ, دوسرا والا نہیں, جولائی 2006 میں. اس کے بعد بامبے کا انسیڈنٹ ہوا 2008 میں, اس کے بعد پٹھان کوٹ کا ہوا 2016 میں. ان 3 کا میں خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ڈائلاگ پروسیس افیکٹ ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم not to forget attempts by elements on both sides to sabotage the process. قصوری صاحب نے ذکر کیا بطور وزیر خارجہ 2007 کے شروع میں یہ جیسے ہی ہندوستان آنے لگے سمجھوتا ایکسپریس کا, سر آپ کو یاد ہوگا, انسیڈنٹ ہوا. انفیکٹ قصوری صاحب کالڈ اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈسپائٹ اٹیمپٹس ٹو سیبوٹاج دا ٹاکس میں ہندوستان آ رہا ہوں. سمجھوتا کا آپ کو یاد ہوگا, سمجھوتا ٹرین میں جس میں انڈیا کے کچھ لوگ انوالو تھے, جس میں ایک کا نام ہے کرنل پروہت, a serving colonel of the Indian Army who was behind that, who had smuggled RDX, and it later transpired that he had used that in the incident. اس کے بعد فارن منسٹر قریشی صاحب بامبے تشریف لائے. جب ہماری بات چیت ختم ہوئی ہے, جس دن ختم ہوئی ہے 7 بجے 9 بجے یہ حملہ ہوتا ہے دلی میں. انفیکٹ ہی واز ایٹ پاکستان ہاؤس جو سرکاری ریزیڈنس ہے وہاں پہ تھے, اور وہاں پہ پرناب مکھرجی بھی موجود تھے, اور وہاں پہ یہ اطلاعی, بلکہ قریشی صاحب نے مجھ سے پوچھا ہاؤ ڈو یو سی آر ٹاکس ٹوڈے. میں نے کہا جی پرابیبلی وی آر پاسنگ تھرو دا بیسٹ فیز آف آر بائیلیٹرل ریلیشنس. یہ اس دن کی بات ہے جس دن بامبے کا اٹیک ہوا وہاں کے تاج ہوٹل پہ. باقی آپ کو حالات کا پتہ ہے. اس کے بعد ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے پاکستان انڈیا موہالی میں, ورلڈ کپ کا سیمی فائنل. پرائم منسٹر گیلانی از دیئر ود بگ ڈیلیگیشن جس میں اپوزیشن کے بھی لیڈرز تھے اور سرونگ منسٹرز بھی تھے. وائل وی آر واچنگ دا میچ ایٹ موہالی, ڈے نائٹ میچ تھا, کوئی 4 بجے دی کاؤنسلر آف آر ہائی کمیشن کالڈ می ٹو سے کہ جی دیکھیے ہمارے ایک آدمی کو اٹھا کے لے گئے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی کچھ نہ کچھ بات چیت ہونے لگتی ہے. پرائم منسٹر گیلانی وہ سٹنگ نیکسٹ ٹو منموہن سنگھ اور آپس میں بات چیت ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا
کہ اس میں انڈین ملٹری کا رول جو ہے وہ بھی اب کچھ نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے. سیاچن کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. رپورٹڈلی انڈین آرمی چیف ہیز میڈ اسٹیٹمنٹس اس وقت بھی اور اب بھی کہ سیاچن بات چیت اور چیزوں پہ ہو جائے گی, سیاچن پہ نہیں ہوگی. ویئر وی آر سٹنگ ٹوڈے از آور ٹیریٹری. مجھے کہا گیا کہ اس کو میں آگے کروں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مومنٹم ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں حاصل کیا تھا, دیر از اے نیڈ ٹو مینٹین دیٹ مومنٹم. انویسٹیگیشن جو ہے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی, اس کو جلدی سے جلدی کنکلوڈ کرنا چاہیے. انڈیا شوڈ آلسو کمپلیٹ اٹس پارٹ آف دی انویسٹیگیشنز. اور ایک ضرورت اس چیز کی ہے کہ جوائنٹ میکنزم, جیسے کہ امتیاز عالم صاحب نے ذکر کیا تھا, ٹیررزم کے حوالے سے دیر از اے نیڈ ٹو سیٹ اپ اے جوائنٹ میکنزم comprising security officials of both sides. اور میرے خیال میں آج کل انڈیا should derive a lot of comfort from the fact that we have appointed a national security advisor who enjoys the confidence of the government and the establishment. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب. ایک تو آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا اور بڑی اچھی بات کی. دوستوں ساتھیوں, آج جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہم میں موجود ہے, ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنے ملک کے کنسرن کے لیے یہاں آئے ہیں بڑی تعداد میں. بہت شکریہ آپ کا.